بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف لطیف تجلیات الہیہ، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 میں شامل ایک کتاب ہے جو اس کے صفحہ نمبر 395 سے شروع ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ رسالہ مارچ 1906 کی تصنیف ہے، لیکن پہلی بار حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں 1922 میں یہ شائع ہوا، اور اس رسالے میں حضور کے الہام چمک دکھلاؤں گا تم کو اس نشان کی 5 بار کے مطابق آئندہ زمانے میں آنے والے 5 دہشت ناک زلازل کی پیشگوئی فرمائی۔ اسی رسالے میں حضور علیہ السلام نے قہری نشانات کے نازل ہونے کی حکمت بھی بیان فرمائی اور اپنی جماعت کے روشن اور تابناک مستقبل کی پیشگوئی بھی شائع فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ 5 زلزلوں کے آنے کی نسبت خدا تعالیٰ کی پیشگوئی، جس کے الفاظ یہ ہیں: چمک دکھلاؤں گا تم کو اس نشان کی 5 بار۔ اس وحی الہی کا یہ مطلب ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ محض اس عاجز کی سچائی پر گواہی دینے کے لیے اور محض اس غرض سے کہ تعلق سمجھ لیں کہ میں اس کی طرف سے ہوں، 5 دہشت ناک زلزلے ایک دوسرے کے بعد کچھ فاصلے سے آئیں گے تا وہ میری سچائی کی گواہی دیں، اور ہر ایک میں ان میں سے ایک ایسی چمک ہوگی کہ اس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے گا، اور دلوں پر ان کا ایک خوفناک اثر پڑے گا، اور وہ اپنی قوت اور شدت اور نقصان رسانی میں غیر معمولی ہوں گے، جن کے دیکھنے سے انسانوں کے ہوش جاتے رہیں گے۔ یہ سب کچھ خدا کی غیرت کرے گی، کیونکہ لوگوں نے وقت کو شناخت نہیں کیا، اور خدا فرماتا ہے کہ میں پوشیدہ تھا، مگر اب میں اپنے تئیں ظاہر کروں گا، اور میں اپنی چمکار دکھاؤں گا اور اپنے بندوں کو رہائی دوں گا، اسی طرح جس طرح فرعون کے ہاتھ سے موسیٰ نبی اور اس کی جماعت کو رہائی دی گئی، اور یہ معجزات اسی طرح ظاہر ہوں گے جس طرح موسیٰ نے فرعون کے سامنے دکھلائے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ میں صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلاؤں گا، اور میں اسے مدد دوں گا جو میری طرف سے ہے، اور میں اس کا مخالف ہو جاؤں گا جو اس کا مخالف ہے۔ یہاں حضور حاشیے میں فرماتے ہیں، تھوڑی غنودگی کی حالت میں خدا تعالیٰ نے ایک کاغذ پر لکھا ہوا مجھے یہ دکھلایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یعنی قرآن شریف کی سچائی پر یہ نشان ہوں گے۔ حاشیہ ختم ہوا۔ صفحہ نمبر 396۔ حضور فرماتے ہیں، سو اے سننے والو، تم سب یاد رکھو کہ اگر یہ پیشگوئیاں صرف معمولی طور پر ظہور میں آئیں تو تم سمجھ لو کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں، لیکن ان پیشگوئیوں نے اپنے پورے ہونے کے وقت دنیا میں ایک تہلکہ برپا کر دیا اور شدت گھبراہٹ سے دیوانہ سا بنا دیا، اور اکثر مقامات میں عمارتوں اور جانوں کو نقصان پہنچایا۔ تو تم اس خدا سے ڈرو جس نے میرے لیے یہ سب کچھ کر دکھایا۔ وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، یعنی کسی جوتشی یا ملہم یا خواب بین کو اس وقت کی خبر نہیں دی جائے گی بجز اس قدر خبر کے کہ جو اس نے اپنے مسیح موعود کو دے دی یا آئندہ اس پر کچھ زیادہ کرے۔ ان نشانوں کے بعد دنیا میں ایک تبدیلی پیدا ہوگی، اور اکثر دل خدا کی طرف کھینچے جائیں گے، اور اکثر سعید دلوں پر دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جائے گی، اور غفلت کے پردے درمیان سے اٹھا دیے جائیں گے، اور حقیقی اسلام کا شربت انہیں پلایا جائے گا، جیسا کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے، چو دور خسروی آغاز کردند، مسلمان را مسلمان باز کردند۔ دور خسروی سے مراد اس عاجز کا عہد دعوت ہے، مگر اس جگہ دنیا کی بادشاہت مراد نہیں بلکہ آسمانی بادشاہت مراد ہے جو مجھ کو دی گئی۔ خلاصہ معنی اس الہام کا یہ ہے کہ جب دور خسروی
یعنی دور مسیحی، جو خدا کے نزدیک آسمانی بادشاہت کہلاتی ہے، ششم ہزار کے آخر میں شروع ہوا۔ جیسا کہ خدا کے پاک نبیوں نے پیش گوئی کی تھی، تو اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ جو صرف ظاہری مسلمان تھے وہ حقیقی مسلمان بننے لگے، جیسا کہ اب تک 4 لاکھ کے قریب بن چکے ہیں۔ اور میرے لیے یہ شکر کی جگہ ہے کہ میرے ہاتھ پر 4 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنے معاصی اور گناہوں اور شرک سے توبہ کی، اور ایک جماعت ہندوؤں اور انگریزوں کی بھی مشرف با اسلام ہوئی۔ چنانچہ کل کے دن ہی ایک ہندو میرے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا، جس کا نام محمد اقبال رکھا گیا، اور میں کل کے دن چند دفعہ اس الہام الہی کو پڑھ رہا تھا کہ یک دفعہ میری روح میں یہ عبارت پھونکی گئی جو پہلے الہام کے بعد میں ہے: مقام او مبیں از راہ تحقیر، بدورانش رسولہ ناز کردند۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس کے مقام کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھ، اس کے عہد پر تو رسولوں کو بھی ناز ہے۔ مقام او مبیں از راہ تحقیر، بدورانش رسولہ ناز کردند۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اس وحی الہی میں جو لکھی جاتی ہے میرے ہاتھ پر دین اسلام کے پھیلانے کی خوشخبری دی، جیسا کہ اس نے فرمایا: یا قمرو یا شمسو انت منی و انا منکا، یعنی اے چاند اور اے سورج، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اس وحی الہی میں ایک دفعہ خدا تعالیٰ نے مجھے چاند قرار دیا اور اپنا نام سورج رکھا۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ جس طرح چاند کا نور سورج سے فیض یاب اور مستفاد ہوتا ہے، اسی طرح میرا نور خدا تعالیٰ سے فیض یاب اور مستفاد ہے۔ پھر دوسری دفعہ خدا تعالیٰ نے اپنا نام چاند رکھا اور مجھے سورج کر کے پکارا۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی جلالی روشنی میرے ذریعے سے ظاہر کرے گا۔ وہ پوشیدہ تھا، اب میرے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے گا، اور اس کی چمک سے دنیا بے خبر تھی، مگر اب میرے ذریعہ سے اس کی جلالی چمک دنیا کی ہر ایک طرف پھیل جائے گی۔ اور جس طرح تم بجلی کو دیکھتے ہو کہ ایک طرف سے روشن ہو کر ایک دم میں تمام سطح آسمان کی روشن کر دیتی ہے، اسی طرح اس زمانے میں بھی ہوگا۔ خدا تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تیرے لیے میں زمین پر اترا اور تیرے لیے میرا نام چمکا، اور میں نے تجھے تمام دنیا میں سے چن لیا۔ اور فرماتا ہے: قال ربک انہ نازل من السماء ما یرضیک، یعنی تیرا خدا کہتا ہے کہ آسمان سے ایسے زبردست معجزات اتریں گے جن سے تو راضی ہو جائے گا۔ سو ان میں سے اس ملک میں ایک طاعون اور 2 سخت زلزلے تو آ چکے، جن کی پہلے سے میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر خبر دی تھی، مگر اب خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ 5 زلزلے اور آئیں گے، اور دنیا ان کی غیر معمولی چمک کو دیکھے گی، اور ان پر ثابت کیا جائے گا کہ یہ خدا تعالیٰ کے نشان ہیں جو اس کے بندے مسیح موعود کے لیے ظاہر ہوئے۔ افسوس اس زمانہ کے منجم اور جوتشی ان پیش گوئیوں میں میرا ایسا ہی مقابلہ کرتے ہیں جیسا کہ ساحروں نے موسیٰ نبی کا مقابلہ کیا تھا، اور بعض نادان ملہم جو تاریکی کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بلم کی طرح میرے مقابلے کے لیے حق کو چھوڑتے اور گمراہوں کو مدد دیتے ہیں، مگر خدا فرماتا ہے کہ میں سب کو شرمندہ کروں گا اور کسی دوسرے کو یہ اعزاز ہرگز نہیں دوں گا۔ ان سب کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے نجوم یا الہام سے میرا مقابلہ کریں، اور اگر کسی حملے کو اب اٹھا رکھیں تو وہ نامرد ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ میں ان سب کو شکست دوں گا اور میں اس کا دشمن بن جاؤں گا جو تیرا دشمن ہے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ اپنے اسرار کے اظہار کے لیے میں نے تجھے ہی برگزیدہ کیا ہے، اور زمین اور آسمان تیرے ساتھ ہے جیسا کہ میرے ساتھ ہے، اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میرا عرش۔ اسی کے مطابق قرآن شریف میں یہ آیت ہے جو خدا کے برگزیدہ رسولوں کو غیروں سے ممتاز کرتی ہے، اور وہ یہ ہے: لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، الجن 27-28، یعنی کھلا کھلا غیب صرف برگزیدہ رسول کو عطا کیا جاتا ہے، غیر کو اس میں حصہ نہیں۔ سو ہماری جماعت کو چاہیے جو ٹھوکر نہ کھاویں، اور ان غیروں کو جو میرے مقابل پر ہیں اور میری بیعت کرنے والوں میں داخل نہیں ہیں کچھ بھی چیز نہ سمجھیں، ورنہ خدا کے غضب کے نیچے آئیں گے۔ ہر ایک بےہودہ گو جو پیش گوئی کرتا ہے، خدا ایسے لوگوں سے سچے ایمانداروں کو آزماتا ہے کہ کیا وہ غیر کو وہ وقت اور عزت دیتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول کو دینی چاہیے۔
اور دیکھتا ہے کہ کیا وہ اس سچائی پر قائم ہیں یا نہیں جو ان کو دی گئی۔ اور یاد رہے کہ جب یہ 5 زلزلے آ چکیں گے اور جس قدر خدا نے تباہی کا ارادہ کیا ہے وہ پورا ہو چکے گا، تب خدا کا رحم پھر جوش مارے گا اور پھر غیر معمولی اور دہشت ناک زلزلوں کا ایک مدت تک خاتمہ ہو جائے گا اور طاعون بھی ملک میں سے جاتی رہے گی، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یاتی علی جہنم زمان لیس فیہا احد، یعنی اس جہنم پر جو طاعون اور زلزلوں کا جہنم ہے، ایک دن ایسا زمانہ آئے گا کہ اس جہنم میں کوئی فرد بشر بھی نہیں ہوگا، یعنی اس ملک میں، اور جیسا کہ نوح کے وقت میں ہوا کہ ایک خلق کثیر کی موت کے بعد امن کا زمانہ بخشا گیا، ایسا ہی اس جگہ بھی ہوگا۔ اور پھر اس الہام کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثم یغاث الناس ویاسرون، یعنی پھر لوگوں کی دعائیں سنی جائیں گی اور وقت پر بارشیں ہوں گی اور باغ اور کھیت بہت پھل دیں گے اور خوشی کا زمانہ آ جائے گا اور غیر معمولی آفتیں دور ہو جائیں گی، تا لوگ یہ خیال نہ کریں کہ خدا صرف قہار ہے، رحیم نہیں ہے، اور تا اس کے مسیح کو منحوس قرار نہ دیں۔ یہاں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، مسیح موعود کے لیے ابتدا سے یہی مقدر ہے کہ پہلے تو وہ قہاری رنگ میں ظاہر ہوگا، اور جہاں تک اس کی نظر کام کرتی ہے اس کے دم سے لوگ مریں گے، یعنی وہ زمانہ جہاد اور تلوار سے لڑنے کا زمانہ نہیں ہوگا، صرف مسیح موعود کی روحانی توجہ تلوار کا کام دکھلائے گی، اور قہری نشان آسمان سے نازل ہوں گے جیسے طاعون اور زلزلے وغیرہ آفات۔ تب اس کے بعد خدا کا مسیح نوئے انسان کو رحم کی نظر سے دیکھے گا اور آسمان سے رحم کے آثار ظاہر ہوں گے اور عمروں میں برکت دی جائے گی اور زمین میں سے رزق کا سامان بکثرت پیدا ہوگا۔ حاشیہ ختم ہوتا ہے، پھر ہم متن کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ مسیح موعود کے وقت میں موتوں کی کثرت ضروری تھی اور زلزلوں اور طاعون کا آنا ایک مقدر امر تھا۔ یہی معنی اس حدیث کے ہیں کہ جو لکھا ہے کہ مسیح موعود کے دم سے لوگ مریں گے اور جہاں تک مسیح کی نظر جائے گی اس کا قاتلانہ دم اثر کرے گا۔ پس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس حدیث میں مسیح موعود کو ایک ڈائن قرار دیا گیا ہے جو نظر کے ساتھ ہر ایک کا کلیجہ نکالے گا، بلکہ معنی حدیث کے یہ ہیں کہ اس کے نفحات طیبات یعنی کلمات اس کے جہاں تک زمین پر شائع ہوں گے تو چونکہ لوگ ان کا انکار کریں گے اور تکذیب سے پیش آئیں گے اور گالیاں دیں گے، اس لیے وہ انکار موجب عذاب ہو جائے گا۔ یہاں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ مسیح کے وقت میں جہاد کا حکم منسوخ کر دیا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی مسیح موعود کی صفات میں لکھا ہے کہ یضع الحرب، یعنی مسیح موعود جب آئے گا تو جنگ اور جہاد کو موقوف کر دے گا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب مسیح کی روحانی توجہ سے قہری نشان ظاہر ہوں گے اور لاکھوں انسان طاعون اور زلازل وغیرہ سے مریں گے تو پھر تلوار کے ذریعہ سے کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور خدا اس سے رحیم تر ہے کہ 2 قسم کے شدید عذاب ایک ہی وقت میں کسی قوم پر نازل کرے، یعنی ایک قہری نشانوں کا عذاب اور دوسرا انسانوں کے ذریعے سے تلوار کا عذاب۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرما دیا ہے کہ یہ 2 قسم کے عذاب ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حاشیہ یہاں سے ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اصل متن کی طرف چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ مسیح موعود کا سخت انکار ہوگا، جس کی وجہ سے ملک میں مری پڑے گی اور سخت زلزلے آئیں گے اور امن اٹھ جائے گا، ورنہ یہ غیر معقول بات ہے کہ خواہ نخواہ نیکوکار اور نیک چلن آدمیوں پر طرح طرح کے عذاب کی قیامت آوے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانوں میں بھی نادان لوگوں نے ہر ایک نبی کو منحوس قدم سمجھا ہے اور اپنی شامت اعمال ان پر تھاپ دی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ نبی عذاب کو نہیں لاتا، بلکہ عذاب کا مستحق ہو جانا اتمام حجت کے لیے نبی کو لاتا ہے اور اس کے قائم ہونے کے لیے ضرورت پیدا کرتا ہے، اور سخت عذاب بغیر نبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، بنی اسرائیل 16۔
پھر یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھا رہی ہے اور دوسری طرف ہیبت ناک زلزلے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اے غافلو، تلاش تو کرو، شاید تم میں خدا کی طرف سے کوئی نبی قائم ہو گیا ہے۔ حضور حاشی میں یہاں فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانے کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اصل متن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اے غافلو، تلاش تو کرو، شاید تم میں خدا کی طرف سے کوئی نبی قائم ہو گیا ہے جس کی تم تکذیب کر رہے ہو۔ اب ہجری صدی کا بھی 24واں سال ہے، بغیر قائم ہونے کسی مرسل الہی کے یہ وبال تم پر کیوں آ گیا جو ہر سال تمہارے دوستوں کو تم سے جدا کرتا اور تمہارے پیاروں کو تم سے علیحدہ کر کے داغے جدائی تمہارے دلوں پر لگاتا ہے؟ آخر کچھ بات تو ہے، کیوں تلاش نہیں کرتے؟ اور تم کیوں اس آیت مصوفہ بالا میں غور نہیں کرتے جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، بنی اسرائیل 16۔ یعنی ہم کسی بستی پر غیر معمولی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم ان پر اتمام حجت کے لیے ایک رسول نہ بھیج دیں۔ اب تم خود سوچ کر دیکھ لو کہ کیا یہ غیر معمولی عذاب نہیں جو تم کئی سال سے بھگت رہے ہو؟ تم وہ مصیبتیں دیکھ رہے ہو جن کا تمہارے باپ دادوں نے نام بھی نہیں سنا تھا اور جن کی ہزاروں برس تک اس ملک میں نظیر نہیں پائی جاتی، اور جس طاعون اور جس زلزلے کو اب تم دیکھتے ہو، میں اپنے کشفی عالم میں 25 برس سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ اگر خدا نے مجھے یہ تمام خبریں پہلے سے نہیں دیں تو میں جھوٹا ہوں، لیکن اگر یہ خبریں 25 برس سے میری کتابوں میں مندرج ہیں اور متواتر میں قبل از وقت خبر دیتا رہا ہوں تو تمہیں ڈرنا چاہیے۔ یہاں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، انہی سخت زلزلوں کی خبریں میری کتاب براہین احمدیہ میں آج سے 25 برس پہلے شائع ہو چکی ہیں۔ حاشیہ ختم۔ ایسا نہ ہو کہ تم خدا کے الزام کے نیچے آ جاؤ۔ تم سن چکے ہو کہ 4 اپریل 1905 کے زلزلے کی پیش گوئی 1 برس پہلے میں نے اخباروں میں شائع کی تھی، اور اس میں صرف یہی لفظ نہیں تھا کہ زلزلے کا دھکا، بلکہ یہ الہام بھی تھا کہ آفت الدیار و محلھا و مقامھا، یعنی ملک پنجاب کے بعض حصوں کی عمارتیں تباہ اور ناپدید ہو جائیں گی۔ سو اب مجھے اس بات کے لکھنے کی ضرورت نہیں کہ کس صفائی سے وہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ پھر بعد اس کے اسی اپریل کے مہینے میں یہ دوسری پیش گوئی خدا تعالیٰ کی وحی سے میں نے شائع کی تھی کہ جیسا کہ یہ زلزلہ 4 اپریل 1905 کا موسم بہار میں آیا، ایسا ہی ایک دوسرا زلزلہ موسم بہار میں ہی آئے گا اور اس سے پہلے نہیں آئے گا، اور ضروری ہے کہ 25 فروری 1906 تک وہ زلزلہ نہ آوے۔ سو 11 مہینے تک کوئی زلزلہ نہ آیا، اور جب 25 فروری 1906 گزر گئی تب 27 فروری 1906 کی رات کو عین وسط بہار میں 1 بجے کے وقت ایسا سخت زلزلہ آیا کہ انگریزی اخبارات سول وغیرہ کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ یہ زلزلہ 4 اپریل 1905 کے زلزلے کے برابر تھا، اور رامپور شہر، علاقہ شملہ اور بہت سے اور مقامات میں جانوں اور عمارتوں کا نقصان ہوا۔ یہ وہی زلزلہ تھا جس کی نسبت 11 مہینے پہلے خدا تعالیٰ کی وحی نے یہ خبر دی تھی کہ پھر بہار آئی، خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ یہاں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، افسوس کے بعد متعصب مولوی محض ہٹ درمی سے اس کھلی پیش گوئی پر گرد ڈالنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ آئندہ زلزلے کی نسبت تو یہ لکھا گیا تھا کہ وہ قیامت کا نمونہ ہوگا، مگر یہ زلزلہ تو قیامت کا نمونہ نہیں۔ اس کے جواب میں بجوز اس کے کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں بار بار اپنے رسالوں اور اشتہارات میں یہ پیش گوئی شائع کر چکا ہوں کہ کئی زلزلے آئیں گے اور ایک قیامت کا نمونہ ہوگا، یعنی اس میں بہت سی جانوں کا نقصان ہوگا، مگر ایک زلزلہ بہار میں آئے گا جیسا کہ 4 اپریل 1905 کا زلزلہ بہار کے دنوں میں آیا تھا، اور اس کی نسبت یہ الہام تھا۔
پھر بہار آئی، خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ 28 فروری 1906 کا زلزلہ عین بہار میں آیا، جس سے 8 آدمی مر گئے اور 19 مجروح ہوئے اور صدہا مکان گر گئے۔ اور اسی زلزلے کے بارے میں پیسہ اخبار 16 مارچ 1906 صفحہ 5 تیسرے کالم میں لکھا ہے کہ 28 فروری 1906 کی شب کے بھونچال میں موضع دودھ پور ضلع امبالہ تحصیل جگادری کے سارے آدمی رات کو سوئے ہوئے مر گئے، صرف 3 آدمی بچے۔ اور نیز ضلع سہارنپور میں زلزلے کی رات کو ایک سوکھا کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اصل متن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسی کے مطابق موسم بہار میں یہ زلزلہ آیا۔ اب سوچ کر دیکھ لو کہ یہ بجز خدا کے کس کی طاقت ہے کہ اس تصریح کے ساتھ پیش گوئی کر سکے۔ اب سوچ کر دیکھ لو کہ یہ بجز خدا کے کس کی طاقت ہے کہ اس تصریح کے ساتھ پیش گوئی کر سکے۔ میرے ہاتھ میں تو زمین کے طبقات نہیں تھے کہ میں 11 مہینے تک ان کو تھام رکھتا، اور پھر 25 فروری 1906 کے بعد ایک زور کا دھکا دے کر زمین کو ہلا دیتا۔ اے عزیزو، جب کہ تم نے یہ دونوں زلزلے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، تو اب تمہیں اس بات کا سمجھنا سہل ہے کہ آئندہ 5 زلزلوں کی خبر بھی کوئی گپ نہیں ہے۔ اور تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ جیسا کہ یہ یقین کرنا انسانی طاقت سے باہر تھا کہ 11 ماہ تک اپریل کے زلزلے کی مانند کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، بلکہ عین بہار میں 25 فروری 1906 کے بعد آئے گا، ایسا ہی یہ یقین کرنا بھی انسانی طاقت سے باہر ہے کہ اب بعد اس کے 5 شدید زلزلے آئیں گے، جن کے ذریعے سے خدا تعالیٰ اپنے چہرے کی چمکار دکھلائے گا، یہاں تک کہ ان کو جو خدا کی ہستی کے قائل نہیں اقرار کی طرف کھینچے گا۔ اور پھر بعد اس کے امن ہو جائے گا اور دنیا اپنی معمولی حالت پر آ جائے گی، اور ایک مدت تک ایسے زلزلے پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی علم طبقات الارض کا اس تصریح اور تفصیل کو بتلا نہیں سکتا، بلکہ وہ خدا جو زمین اور آسمان کا خدا ہے، وہ اپنے خاص رسولوں کو یہ اسرار بتلاتا ہے، نہ ہر ایک کو، تا دنیا کے لوگ کفر اور انکار سے بچ جائیں، اور تا وہ ایمان لائیں اور جہنم کے عذاب سے نجات پائیں۔ دیکھو، میں زمین و آسمان کو گواہ کرتا ہوں کہ آج میں نے وہ پیش گوئی جو 5 زلزلوں کے بارے میں ہے بتصریح بیان کر دی ہے، تا تم پر حجت ہو اور تا تمہاری گمراہی پر موت نہ ہو۔ اے عزیز، خدا سے مت لڑو کہ اس لڑائی میں تم ہرگز فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ خدا کسی قوم پر ایسے سخت عذاب نازل نہیں کرتا، اور نہ کبھی اس نے کیے، جب تک اس قوم میں اس کی طرف سے کوئی رسول نہ آیا ہو، یعنی جب تک اس کا بھیجا ہوا ان میں ظاہر نہ ہوا ہو۔ تم خدا کے قانون قدیم سے فائدہ اٹھاؤ اور تلاش کرو کہ وہ کون ہے جس کے لیے تمہاری آنکھوں کے روبرو آسمان پر رمضان کے مہینے میں خسوف خسوف ہوا، اور زمین پر طاعون پھیلی اور زلزلے آئے۔ اور یہ پیش گوئیاں قبل از وقت کس نے تم کو سنائیں، اور کس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں؟ اس شخص کو تلاش کرو کہ وہ تم میں موجود ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو بول رہا ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ یوسف 88۔ میں نے اس جگہ تک مضمون کو ختم کیا تھا کہ آج پھر 15 مارچ 1906 کو بروز پنج شنبہ وقت صبح یہ الہام ہوا، خدا نکلنے کو ہے۔ انت منی بمنزلت بروزی وعد اللہ ان وعد اللہ لا یبدل، یعنی خدا ان 5 زلزلوں کو لانے سے اپنا چہرہ ظاہر کرے گا اور اپنے وجود کو دکھلا دے گا، اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میں ہی ظاہر ہو گیا، یعنی تیرا ظہور بعین ہی میرا ظہور ہوگا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ 5 زلزلوں کے ساتھ خدا اپنے تئیں ظاہر کرے گا، اور خدا کا وعدہ نہیں ٹلے گا اور وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ یاد رہے کہ پیش گوئی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک صرف وعید کی، جس سے مقصود صرف سزا دینا اور عذاب دینا ہوتا ہے۔ ایسی پیش گوئی اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو تو کسی کے ڈرنے اور توبہ اور استغفار یا صدقہ دعا سے ٹل سکتی ہے، جیسا کہ یونس نبی کی پیش گوئی ٹل گئی اور ظہور میں نہ آئی، کیونکہ یونس نبی کو وعید کے طور پر بتلایا گیا تھا کہ 40 دن تک تیری قوم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اور یہ پیش گوئی قطعی طور پر بغیر کسی شرط کے تھی، مگر تب بھی
جب یونس کی قوم نے توبہ اور استغفار کیا اور ان کے دل ڈر گئے تو خدا تعالیٰ نے اس عذاب کا وارد کرنا موقوف رکھا اور وہ قطعی پیش گوئی ٹل گئی، جس کی وجہ سے یونس نبی کو بڑی مصیبت پیش آئی اور اس نے نہ چاہا کہ کذاب کہلا کر پھر اپنی قوم کو منہ دکھاوے۔ اور وعید کی پیش گوئی کا توبہ، استغفار یا صدقے سے ٹل جانا ایک ایسا بدیہی امر ہے کہ کسی فرقے یا قوم کو اس سے انکار نہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اتفاق سے یہ بات مسلم ہے کہ توبہ، استغفار اور صدقہ خیرات سے بلا رد ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس بلا کو خدا نے کسی پر وارد کرنا چاہا ہے، اگر نبی کو پیش از وقت اس بلا کا علم دیا جائے تو وہی وعید کی پیش گوئی کہلائے گی، اور اگر کسی نبی کو پیش از وقت اس کا علم نہ دیا جائے تو صرف خدا تعالیٰ کا مخفی ارادہ ہوگا۔ اس جگہ ان نادان مولویوں کی کس قدر پردہ دری ہوتی ہے جو مجھ پر اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ ڈپٹی عبداللہ اتھم 15 مہینے کی میعاد میں نہیں مرا بلکہ چند ماہ بعد مرا، اور نہیں جانتے کہ وہ وعید کی پیش گوئی تھی، اور باوجود اس کے یونس کی پیش گوئی کی طرح صرف قطعی نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ یہ لفظ تھے کہ بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، یعنی اس حالت میں 15 مہینے کے اندر مرے گا کہ جب اس کے دل نے حق کی طرف رجوع نہ کیا ہو۔ لیکن یہ بات عیسائیوں کی شہادت سے بھی ثابت شدہ ہے کہ اس نے اسی مجلس میں جب یہ پیش گوئی سنائی گئی تھی حق کی طرف رجوع کر لیا تھا اور ڈر گیا تھا، کیونکہ جب میں نے مباحثے کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد 60 یا 70 گواہوں کے روبرو، جس میں سے بعض مسلمان اور بعض عیسائی تھے، ڈاکٹر مارٹن کلارک کی کوٹھی پر بلند آواز سے یہ کہا کہ آپ نے اپنی فلاں کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دجال رکھا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے خدا نے ارادہ کیا ہے کہ 15 مہینے کے اندر وہ آپ کو ہلاک کرے گا بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرو۔ تب وہ اس پیش گوئی کو سنتے ہی ڈر گیا اور اس کا رنگ زرد ہو گیا، اور اس نے اپنی زبان باہر نکالی اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے، اور اس کا بدن خوف سے کانپ اٹھا اور توبہ کرنے والے کی شکل بنا کر کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز دجال نہیں کہا۔ میرے خیال میں اس وقت 30 سے زیادہ اس جلسے میں عیسائی موجود ہوں گے، جن میں سے ایک ڈاکٹر مارٹن کلارک بھی تھے جو اب تک زندہ موجود ہیں۔ اگر ان سے حلفاً دریافت کیا جائے تو میں امید نہیں رکھتا کہ وہ خلاف واقعہ بیان کر سکیں یا اس واقعہ کا اخفاء کر سکیں۔ پھر باوجود اس کے یہ امر بھی ثابت ہے کہ اس پیش گوئی کے سنتے ہی ڈپٹی عبداللہ اتھم کے دل پر سخت بے چینی اور بے قراری طاری ہو گئی، اور وہ پیش گوئی کے اثر سے دیوانے کی طرح ہو گیا اور اکثر روتا تھا، اور بعد اس کے دین اسلام کے رد میں ایک سطر بھی اس نے شائع نہ کی، یہاں تک کہ صرف چند ماہ بعد فوت ہو گیا۔ اور میں نے متواتر اشتہاروں سے اس پر حجت پوری کی اور اشتہاروں میں لکھا کہ اگر اس نے پیش گوئی کی شرط کے موافق اپنے دل میں حق کی طرف رجوع نہیں کیا تو وہ حلفاً بیان کرے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں 4000 روپیہ اس حلف کے بعد بلا توقف اس کو دوں گا۔ مگر باوجود عیسائیوں کے اصرار کے کہ حلف اٹھا لے، اس نے قسم نہ کھائی اور اس طرح ٹال دیا کہ قسم کھانا ہمارے مذہب میں منع ہے، حالانکہ انجیل سے ثابت ہے کہ پطرس نے قسم کھائی، پولوس نے قسم کھائی اور خود حضرت مسیح نے قسم کھائی، پھر منع کیوں کر ہو گئی؟ اور اب تک عدالتوں میں عیسائی گواہوں کو قسم دی جاتی ہے، بلکہ دوسروں کے لیے اقرار صالح اور عیسائیوں کے لیے خاص طور پر قسم ہے۔ غرض باوجود اس ہیلے بہانے کے پھر موت سے بچ نہ سکا، اور جیسا کہ میں نے اشتہارات میں شائع کیا تھا، میرے آخری اشتہار سے صرف چند مہینے بعد مر گیا، اور موت کی بیماری تو انہی دنوں میں اس کو شروع ہو گئی تھی۔ یہ ہیں ہمارے مخالف مولویوں کے اعتراض، جنہوں نے علم قرآن اور حدیث کا پڑھ کر ڈبو دیا۔ اب تک انہیں معلوم نہیں کہ وعید کی پیش گوئی اور وعدے کی پیش گوئی میں فرق کیا ہے، اور اب تک یونس نبی کے قصے سے بھی بے خبر ہیں جو در منصور میں بھی تفصیل سے مندرج ہے۔ چونکہ ان کی نیتیں درست نہیں، اس لیے اعتراض کے وقت ان کو وہ پیش گوئیاں یاد نہیں رہتیں جو 10,000 سے بھی زیادہ مجھ سے وقوع میں آ گئی ہیں، اور جیسا کہ خدا نے فرمایا تھا ویسا ہی ظہور میں آئیں۔ اور اگر کوئی وعید کی پیش گوئی جو کسی شخص کے عذاب پر مشتمل تھی اپنے وقت سے ٹل گئی ہو تو اس پر شور مچاتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ہی نہیں، اور میرے پر حملہ کرنے کے جوش سے تمام نبیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ اگر ڈپٹی آتم 15 مہینے میں نہیں مرا تو آخر چند ماہ بعد میری زندگی میں ہی مر گیا، اور پیش گوئی میں صاف یہ لفظ تھے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ عیسائی مذہب سچا ہے
اور میرا دعویٰ تھا کہ اسلام سچا ہے، بس خدا نے میری زندگی میں اس کو ہلاک کر دیا اور مجھے سچا کیا۔ 15 مہینے کو بار بار بیان کرنا اور ان امور کا ذکر نہ کرنا، کیا یہی ان مولویوں کی دیانتداری ہے؟ نہیں سوچتے کہ یونس نبی کی تو قطعی عذاب کی پیش گوئی تھی، جس کی نسبت خبر دی گئی تھی کہ 40 دن تک بہرحال اس قوم پر عذاب وارد ہو جائے گا، مگر وہ عذاب ان پر وارد نہ ہوا، یہاں تک کہ یونس ان میں سے بہتوں کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا۔ ہائے افسوس، اگر ان لوگوں کی نیت درست ہوتی تو آتم کے واقعہ کے بعد جو پیش گوئی لیکرام کی نسبت کی گئی تھی، جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی اور جس میں صاف طور پر وقت اور قسم موت بتلائی گئی تھی، اسی پر غور کرتے کہ کیسی صفائی سے وہ پوری ہوئی۔ مگر کون غور کرے جب تعصب سے دل اندھے ہو گئے، اور اگر ایک ذرہ دلوں میں انصاف ہوتا تو ایک نہایت سہل طریق ان کے لیے مہیا تھا کہ جن پیش گوئیوں کے نہ پورے ہونے پر ان کو اعتراض ہے وہ لکھ کر میرے سامنے پیش کرتے کہ وہ کس قدر ہیں، اور پھر مجھ سے اس بات کا ثبوت لیتے کہ وہ پیش گوئیاں جو پوری ہو گئیں وہ کس قدر ہیں، تو اس امتحان سے ان کے تمام پردے کھل جاتے۔ اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محل اعتراض ان کے پاس صرف 1-2 وعید کی پیش گوئیاں ہیں، جن کے ساتھ شرط بھی تھی، جن میں خوف اور ڈرنے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، اور جن کی نسبت خدا تعالیٰ کا قدیم قانون ہے کہ وہ توبہ، استغفار اور صدقہ اور دعا سے ٹل سکتی ہیں، لیکن ان کے مقابل پر وہ پیش گوئیاں پوری ہوئیں جو 10,000 سے بھی زیادہ ہیں، جن کی سچائی کے لیے کئی لاکھ انسان گواہ ہیں، اور صرف ایک فرقہ نہیں بلکہ تمام فرقے، کیا مسلمان اور کیا ہندو اور کیا عیسائی، ان کی سچائی کی شہادت دینے کے لیے مجبور ہیں۔ پس کیا یہ ایمانداری تھی کہ پیش گوئیوں کی ایک عظیم الشان فوج کو، جن کی سچائی پر لاکھوں انسان گواہ ہیں، کل عدم سمجھ کر ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھانا، اور وعید کی 1-2 پیش گوئیوں کو جو خدا کے قدیم قانون کے موافق تاخیر پذیر ہو گئیں بار بار پیش کرنا؟ اگر یہی حال ہے تو کسی نبی کی نبوت قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ ان واقعات کا ہر ایک نبوت میں نمونہ موجود ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ دین اور سچائی کے دشمن ہیں، اور اگر اب بھی ان لوگوں کی کوئی جماعت دلوں کو درست کر کے میرے پاس آوے تو میں اب بھی اس بات کے لیے حاضر ہوں کہ ان کے لغو اور بیہودہ شبہات کا جواب دوں، اور ان کو دکھلاؤں کہ کس قدر خدا نے ایک فوج کثیر کی طرح میری شہادت میں پیشگوئیاں مہیا کر رکھی ہیں، جو ایسے طور سے ان کی سچائی ظاہر ہوئی ہے جیسا کہ دن چڑھ جاتا ہے۔ یہ نادان مولوی اگر اپنی آنکھیں دیدہ و دانستہ بند کرتے ہیں تو کریں، سچائی کو ان سے کیا نقصان؟ لیکن وہ زمانہ آتا ہے، بلکہ قریب ہے، کہ بتیرے فرعون تباہ ان پیش گوئیوں پر غور کرنے سے غرق ہونے سے بچ جائیں گے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں حملے پر حملہ کروں گا، یہاں تک کہ میں تیری سچائی دلوں میں بٹھا دوں گا۔ بس اے مولویو، اگر تمہیں خدا سے لڑنے کی طاقت ہے تو لڑو۔ مجھ سے پہلے ایک غریب انسان مریم کے بیٹے سے یہودیوں نے کیا کچھ نہ کیا، اور کس طرح اپنے گمان میں اس کو سولی دے دی، مگر خدا نے اس کو سولی کی موت سے بچایا۔ اور یا تو وہ زمانہ تھا کہ اس کو صرف ایک مکار اور کذاب خیال کیا جاتا تھا، اور یا وہ وقت آیا کہ اس قدر اس کی عظمت دلوں میں پیدا ہو گئی کہ اب 40 کروڑ انسان اس کو خدا کر کے مانتا ہے۔ اگرچہ ان لوگوں نے کفر کیا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا، مگر یہ یہودیوں کا جواب ہے کہ جس شخص کو وہ لوگ ایک جھوٹے کی طرح پیروں کے نیچے کچل دینا چاہتے تھے، وہی یسوع مریم کا بیٹا اس عظمت کو پہنچا کہ اب 40 کروڑ انسان اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بادشاہوں کی گردنیں اس کے نام کے آگے جھکتی ہیں۔ سو میں نے اگرچہ یہ دعا کی ہے کہ یسوع ابن مریم کی طرح شرک کی ترقی کا میں ذریعہ نہ ٹھہرایا جاؤں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایسا ہی کرے گا، لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا، اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا، اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا، اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا،
یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہاں حاشیے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، عالم کشف میں مجھے وہ بادشاہ دکھلائے گئے جو گھوڑوں پر سوار تھے، اور کہا گیا کہ یہ ہیں جو اپنی گردنوں پر تیری اطاعت کا جوا اٹھائیں گے اور خدا انہیں برکت دے گا۔ سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ میں اپنے نفس میں کوئی نیکی نہیں دیکھتا، اور میں نے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور میں اپنے تئیں صرف ایک نالائق مزدور سمجھتا ہوں۔ یہ محض خدا کا فضل ہے جو میرے شامل حال ہوا۔ بس اس خدائے قادر اور کریم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس مشت خاک کو اس نے باوجود ان تمام بے ہنریوں کے قبول کیا۔ عجب دارم ز لطفت اے کردگار، پذیرفتہ چوں من خاکسار، پسندید گانے بجائے رسند، زما کے احترانت چیامت پسند، چواز کترائی خلق پیدا کنی، ہمیں عادتین جا ہویدہ کنی۔ یہ بات لکھنے سے رہ گئی کہ مذکورہ بالا الہام میں جو یہ لفظ ہیں ان وعد اللہ لا یبدل، یعنی خدا کا وعدہ ٹل نہیں سکتا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 5 زلزلوں کا آنا خدا تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ ہاں، جو شخص توبہ استغفار کرے گا اور ابھی سے خدا تعالیٰ سے سلوک کرے گا اور کوئی سرکشی کی آگ اس میں باقی نہیں رہے گی، خدا اس پر رحم کرے گا، مگر اس پر رحم کرنے سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ یہ 5 زلزلے نہیں آویں گے، وہ تو ضرور آویں گے، مگر ایسا شخص ان کے صدمے سے بچ جائے گا کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وہ اپنے وعدہ میں تخلف نہیں کرتا۔ اس کا وعید ٹل سکتا ہے مگر وعدہ نہیں ٹل سکتا، جیسا کہ ہم ابھی پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ایک اور بات اس جگہ ذکر کے لائق ہے کہ اس جگہ تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ اس سے پہلے 100 نشان میری تصدیق کے لیے کھلے کھلے ظاہر ہو چکے تھے اور 1000 ہا تک نوبت پہنچ گئی تھی، تو پھر اس مہلک طاعون اور ان تباہی افکن زلازل کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ 100 نشان کافی نہ تھے؟ اس سوال کا جواب 2 طور سے ہے۔ اول یہ کہ انسانی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ رحمت کے نشانوں سے بہت ہی کم فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایسا ہی تعصب کی وجہ سے دوسری قسم کے چھوٹے چھوٹے نشانوں کے ٹالنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہیلا نکالتا ہے تاکہ کسی طرح دولت قبول سے محروم رہے۔ چنانچہ اس جگہ بھی ایسا ہی ہوا کہ باوجود 1000 ہا نشانوں کے ظاہر ہونے کے قوم کے دلوں پر ایک ذرہ اثر نہ پڑا۔ اگر آپ میری کتاب نزول المسیح کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا نے نشانوں کے دکھلانے میں کوئی فرق نہیں کیا۔ دوستوں کے لیے بھی نشان ظاہر ہوئے اور دشمنوں کی تنبیہ کے لیے بھی، اور میری ذات کے متعلق بھی، اور ایسا ہی میری اولاد کے متعلق بھی نشان ظہور میں آئے۔ اور جس طرح زمین کا ایک بڑا حصہ سمندر سے بھرا ہوا ہے، ایسا ہی یہ سلسلہ خدا کے نشانوں سے بھر گیا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں کوئی نہ کوئی نشان ظاہر نہ ہو، اور ہر ایک پیش گوئی کسی نہ کسی نشان پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور میں نے اس رسالے میں 10,000 نشان کا صرف نمونے کے طور پر ذکر کیا ہے، ورنہ اگر وہ سب تحریر کیے جائیں تو وہ کتاب جس میں وہ قلم بند ہوں 1000 جز سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ کیا اس قدر غیب کا موج در موج ظاہر ہونا کسی مفتری کے کاروبار میں ممکن ہے؟ میرے نادان مخالفوں کو خدا روز بروز انواع و اقسام کے نشان دکھلانے سے ذلیل کرتا جاتا ہے، اور میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ مخاطبہ کیا، اور پھر اسحاق علیہ السلام سے، اور اسماعیل علیہ السلام سے، اور یعقوب علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور مسیح ابن مریم علیہ السلام سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا، مگر یہ شرف مجھے محض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، اور میری نبوت
یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذیل ہے، اور بجوز اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں، وہی نبوت محمدیہ ہے جو مجھ میں ظاہر ہوئی ہے، اور چونکہ میں محض ذیل ہوں اور امتی ہوں، اس لیے آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کچھ کسر شان نہیں، اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے۔ اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔ یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواضع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں، اور چونکہ میرے نزدیک نبی اسی کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام یقینی و قطعی بکثرت نازل ہو، جو غیب پر مشتمل ہو، اس لیے خدا نے میرا نام نبی رکھا، مگر بغیر شریعت کے۔ شریعت کا حامل قیامت تک قرآن شریف ہے، بس وہ خدا کا کلام جو میرے پر نازل ہوتا ہے ایک خارق عادت کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے، اور اپنی نورانی شعاؤں سے اپنا چہرہ دکھلاتا ہے۔ وہ فولادی میخ کی طرح دل کے اندر دھس جاتا ہے اور اپنی روحانی قوتوں کے ساتھ مجھے پر کر دیتا ہے۔ وہ لذیذ اور فصیح اور راحت بخش ہے، اور ایک الہی ہیبت اپنے اندر رکھتا ہے، اور غیب کے بیان کرنے میں بخیل نہیں، بلکہ غیب کی نہریں اس میں چل رہی ہیں۔ لیکن بعض ہمارے مخالف جو الہام کا دعویٰ کرتے ہیں، اول تو یہ امواج غیبیہ اور ایک دریا اسرار الہیہ کا ان کے الہامات میں نہیں، اور خدائی طاقت اور شوکت ان کو چھو بھی نہیں گئی۔ علاوہ اس کے وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ الہامات ان کے رحمانی ہیں یا شیطانی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا عام عقیدہ ہے کہ ان کے الہام امور ظنیہ میں سے ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ ایسے القاء خدا سے ہیں یا شیطان سے۔ بس ایسے الہاموں پر فخر کرنا جائے شرم ہے جن میں اس قدر بھی چمک نہیں جس سے پتہ لگ سکے کہ وہ ضرور خدا کی طرف سے ہیں، نہ شیطان کی طرف سے۔ خدا پاک ہے اور شیطان پلید ہے۔ بس یہ عجیب الہام ہیں کہ ان سے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پاک چشمے سے نکلے ہیں یا پلید چشمے سے۔ اور دوسری مصیبت یہ کہ اگر کوئی کسی الہام کو خدا کا الہام سمجھ کر اس پر کاربند ہوا اور دراصل وہ شیطان کا الہام ہو تو وہ تو ہلاک ہو گیا، یا اگر شیطان کا الہام سمجھ کر خدا کے الہام پر کاربند نہ ہوا تو وہ بھی ہلاکت کے گڑھے میں گرا۔ تو یہ الہام کیا ہوئے؟ ایک خوفناک مصیبت ہوئی جس کا انجام موت ہے۔ اور نیز یہ اسلام پر بھی ایک داغ ہے کہ بنی اسرائیل میں تو ایسے یقینی الہام ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے معصوم بچے کو دریا میں ڈال دیا اور اس الہام کی سچائی میں کچھ شک نہ کیا اور ظنی نہ سمجھا، اور خضر نے ایک بچے کو قتل بھی کر دیا، مگر اس امت مرحومہ کو وہ مرتبہ بھی نہ ملا جو بنی اسرائیل کی عورتوں کو مل گیا۔ پھر اس آیت کے کیا معنی ہوئے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کیا انہی ظنی الہاموں کا نام انعام ہے جو شیطان اور رحمان میں مشترک ہیں؟ جائے شرم۔ اور مذکورہ بالا سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی پیش گوئیاں اگرچہ خدا کے مرسلوں کی صداقت کی وہ بھی ایک کافی دلیل ہیں، کیونکہ مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے ان پیش گوئیوں میں بھی دوسرے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تاہم جن لوگوں پر وسوسہ اور وہم غالب ہے وہ کسی نہ کسی وہم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر کسی معمور من اللہ کی دعا سے کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو، یا وہ معمور لڑکا پیدا ہونے کی خبر دے اور لڑکا پیدا ہو جائے تو بہت سے لوگ بول اٹھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص نشان نہیں۔ بتیری عورتوں کو بھی اپنی نسبت یا ہمسایہ عورت کی نسبت خوابیں آ جاتی ہیں کہ اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، تو پھر لڑکا بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا اس عورت کو خدا کا نبی یا رسول یا محدث مان لیا جائے؟ اور گو ایسے توہمات میں یہ لوگ جھوٹے ہیں، مگر جاہلوں کی زبان کون بند کرے؟ اور جھوٹے اس لیے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کسی ایک قول اور شاذ و نادر واقعہ سے کسی کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے تا ہر ایک خواب دیکھنے والا خدا کا برگزیدہ سمجھا جائے، بلکہ اول دعویٰ چاہیے، پھر ایسی پیش گوئیاں چاہیے جو اپنی اپنی کمیت اور کیفیت کی روح سے اس حد تک پہنچ چکی ہوں
کہ جو معمولی انسانوں کی خوابوں یا الہاموں کی شراکت ان کے ساتھ ممتنع ہو، جیسا کہ ایسی پیش گوئیاں چھوٹے چھوٹے واقعات کے متعلق جو میرے ذریعے سے خدا نے پوری کیں، ان کا عدد کئی ہزار تک پہنچتا ہے۔ اور کون ہے جس نے تعداد اور صفائی کے لحاظ سے ان کا مقابلہ کر کے دکھلایا؟ چند سال ہوئے ہیں کہ ایک بدقسمت نادان نے اعتراض کیا تھا کہ مولوی حکیم نور الدین صاحب جو اس قدر اخلاص رکھتے ہیں، ان کا لڑکا فوت ہو گیا ہے۔ یہ اعتراض اگرچہ نرا تعصب اور جہالت کی وجہ سے تھا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 لڑکے فوت ہوئے تھے، مگر میری دعا پر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ مولوی حکیم نور الدین صاحب کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کے بدن پر پھوڑے نمودار ہو جائیں گے، تا اس بات کا نشان ہو کہ یہ وہی لڑکا ہے جو دعا کے ذریعے سے پیدا ہوا۔ بس ایسا ہی وقوع میں آیا، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد مولوی صاحب کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبدالحی رکھا گیا، اور اس کی پیدائش کے زمانے کے قریب ہی بہت سے پھوڑے اس کے بدن پر نکل آئے جن کے داغ اب تک موجود ہیں۔ یہ پھوڑے خدا نے اس لیے اس کے بدن پر پیدا کیے تاکہ کسی کو یہ وہم پیدا نہ ہو کہ یہ اتفاقی معاملہ ہے، دعا کا اثر نہیں، اور نہ اس کو پیش گوئی پر دلالت قطعی ہے، جیسا کہ بعض اوقات ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ چند آدمی ایک کسی غائب دوست کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس وقت آتے تو اچھا تھا، اور ابھی وہ ذکر شروع ہی ہوتا ہے کہ وہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ تب لوگ کہتے ہیں، آئیے صاحب، ابھی ہم آپ کا ذکر ہی کر رہے تھے کہ آپ آ ہی گئے۔ سو خدا نے اس پیش گوئی کے ساتھ پھوڑوں کا نشان بتلا دیا تا معلوم ہو کہ وہ لڑکا دعا کے اثر سے پیدا ہوا ہے، نہ اتفاقی طور پر۔ ایسے ہی ہزارہا میرے پاس نمونے ہیں، مگر افسوس میں اس مختصر رسالے میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں، چھوٹے چھوٹے واقعات کی پیش گوئیاں جبکہ ہزاروں تک ان کی تعداد پہنچ جائے تو اس بات کی قطعی دلیل ٹھہرتی ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ پر وہ پیش گوئیاں ظاہر ہوئی ہیں اور جو من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ در حقیقت من جانب اللہ ہے، لیکن جن کے دلوں میں شک اور وسوسہ کی مرض ہے، وہ پھر بھی شبہات سے باز نہیں آتے اور فی الفور کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فقیر نے بھی تو ایسی ہی کرامت دکھلائی تھی، اور فلاں جوتشی صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی فرمایا تھا جو سچ سچ نکلا۔ اور اس طرح پر نہ وہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور یہ نادان آنکھ تو رکھتے ہیں، مگر وہ آنکھ ہر ایک گوشے کو دیکھ نہیں سکتی، اور دل تو رکھتے ہیں، مگر وہ دل ہر ایک پہلو کو سوچ نہیں سکتا۔ ہم نے کب اور کس وقت کہا کہ بجز ہمارے اور کسی کو کوئی خواب نہیں آتی اور نہ کوئی الہام ہوتا ہے؟ بلکہ ہمارا تجربہ تو یہاں تک ہے کہ بعض وقت ایک کنجری کو بھی جس کا دن رات زناکاری پیشہ ہے سچے خواب آ سکتے ہیں۔ ایک چور بھی جس کا پیشہ بیگانہ مال کا سرقہ ہے، بذریعہ خواب کسی سچے واقعہ پر اطلاع پا سکتا ہے۔ ہمارا دعویٰ جس کو ہم بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی خوابیں اور ایسے الہام جو کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے ہزاروں تک ان کی نوبت پہنچ گئی ہو اور کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو، یہ مرتبہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کو عنایت الہی نے خاص طور پر اپنا برگزیدہ کر لیا ہے، دوسرے کو ہرگز نہیں ملتا۔ اور یہ کہ دوسروں کو شاذ و نادر طور پر کوئی سچی خوابیں آتی ہیں یا الہام ہوتا ہے، یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نوع انسان کی بھلائی کے لیے ہے، کیونکہ اگر وحی اور الہام کا دوسرے لوگوں پر قطعاً دروازہ بند رہتا تو خدا کے رسولوں پر کامل طور پر یقین کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، اور وہ ہرگز سمجھ نہ سکتے کہ در حقیقت ان نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے یا فریب ہے یا صرف وساوس میں مبتلا ہیں، کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جس بات کا اس کو نمونہ نہیں دیا جاتا وہ پورے طور پر اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، اور آخر بدظنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شراب خوار قومیں یورپ اور امریکہ کی، جن کے دماغ و باعث شراب کے خراب ہو جاتے ہیں، اکثر سچی خواب کے وجود سے بھی منکر ہیں، کیونکہ اپنے پاس نمونہ نہیں رکھتے۔ بس اسی مصلحت سے کوئی سچی خواب اور کوئی سچا الہام نمونے کے طور پر لوگوں کو عام طور پر دیا گیا، تا جس وقت ان میں کوئی نبی ظاہر ہو تو دولت قبول سے محروم نہ رہیں اور اپنے دلوں میں سمجھ لیں کہ یہ ایک واقعی حقیقت ہے جس سے چاشنی کے طور پر ہمیں بھی کچھ دیا گیا ہے۔
صرف اتنا فرق ہے کہ یہ معمولی لوگ ایک گدھا پیشہ کی مانند ہیں جس کے پاس چند روپے یا چند پیسے ہیں، مگر خدا کے مرسل اور خدا کے نبی وہ روحانی ملک کے۔ سامعین، یہ کتاب تجلیات الہیہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں آگے ناشر کی طرف سے ایک نوٹ ہے صفحہ نمبر 416 پر کہ باقی مسودہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔